رہتا تھا۔ ایک رات سعد نے دیکھا کہ اس کمرے کی لائٹ جل رہی ہے، دروازہ کھلا ہے، اندر صرف ایک کرسی، ایک چھوٹی ٹیبل اور دیوار پر لکھا تھا، گھر خالی ہو سکتا ہے لیکن زمینداری نہیں۔ السلام علیکم۔ آج کہانی کا عنوان ہے وہ گھر جہاں کوئی بھی زور سے نہیں بولتا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ شہر سے تھوڑا دور ایک پرانا گھر تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی زور سے بات نہیں کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی خوفناک بھوت تھا، بلکہ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی سن لیتا ہے۔ اس گھر میں سعد رہنے آیا۔ سعد شہر سے دور رہنا چاہتا تھا کیونکہ اسے تنہا رہنے کی عادت تھی۔ مکان مالک نے صرف ایک بات کہی، رات کو اگر کوئی آواز آئے تو کوئی بھی جواب مت دینا۔ سعد نے بات سن لی پر سیریس نہیں لی۔ اسے لگا یہ پرانی سوچ ہے۔ پہلی رات سعد کو نیند آ رہی تھی کہ رات میں 12 بجے اسے ایسا لگا جیسے اوپر والی منزل پر کوئی دھیرے دھیرے چل رہا ہو۔ قدم بہت ہلکے تھے، جیسے کوئی کسی کو جگانا نہیں چاہتا ہو۔ سعد نے گھڑی دیکھی تو ٹائم ہو رہا تھا 12:17۔ آواز بند ہو گئی۔ اگلی رات بھی وہی ہوا اور تیسری رات پہ بھی یہی ہوا۔ ہر بار ایک ہی وقت تھا، وہی 12:17۔ اب سعد کو ڈر کم اور حیرانی زیادہ ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جب وہ اداس ہوتا، آواز زیادہ قریب ہوتی۔ سعد نے پڑوسی سے پوچھا۔ پڑوسی نے کہا اس گھر میں پہلے ایک بزرگ رہتے تھے، وہ رات کو اٹھ کر گھر چیک کرتے تھے کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ سعد نے پوچھا پھر؟ پڑوسی نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا ان کا انتقال نیند میں ہو گیا۔ ایک رات سعد بہت پریشان تھا، زندگی سے تھک چکا تھا۔ 12:17 پر جب آواز آئی، سعد نے دھیرے سے کہا سب ٹھیک ہے۔ آواز رک گئی۔ اس رات سعد کو بہت گہری نیند آئی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ جب سعد گھبراتا، قدم سنائی دیتے۔ جب وہ بول دیتا میں ٹھیک ہوں، آواز چلی جاتی۔ ڈر نہیں تھا، بس عجیب سی محبت تھی۔ گھر کا ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ ایک رات سعد نے دیکھا کہ اس کمرے کی لائٹ جل رہی ہے، دروازہ کھلا ہے، اندر صرف ایک کرسی، ایک چھوٹی ٹیبل اور دیوار پر لکھا تھا، گھر خالی ہو سکتا ہے لیکن زمینداری نہیں۔ سعد کو سمجھ آ گیا، بزرگ صرف رہ نہیں رہے بلکہ دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، جیسے اب بھی کوئی گھر کا خیال رکھ رہا ہو۔ ایک رات آواز آئی، سعد نے کہا اب میں سنبھل گیا ہوں۔ اس بار قدم رکے نہیں، بس ایک ہلکی سی آواز آئی، خوش رہو۔ اس کے بعد کبھی کوئی آواز نہیں آئی۔ سعد آج بھی اس گھر میں رہتا ہے۔ گھر بالکل خاموش ہے، لیکن سعد کہتا ہے کبھی کبھی خاموشی بھی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کوئی مطمئن ہوتا ہے۔ ہر عجیب جگہ ڈراؤنی نہیں ہوتی، کچھ جگہ صرف یہ دکھانا چاہتی ہے کہ آپ ٹھیک ہو یا نہیں۔ اگر چاہو تو چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور اچھا سا کامنٹس بھی کر دینا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔